نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ یہ روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور جو لوگ اسے مشکل سے ادا کر سکیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو خوشی سے زیادہ کرے نیکی کو تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو یہ فدیہ ادا کر دے۔ بعد میں جب روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا گیا۔ نفاذ شریعت میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ قول اس کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کا معنی ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ ادا کر دیں، مثلا بوڑھا، مثلا دائم المریض، مثلا حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بعد کے دنوں میں بھی روزہ آسانی سے رکھنے کے قابل نہیں تو وہ اس کا فدیہ ادا کر دے، ایک مسکین کا کھانا۔ اور اس کے بعد جو یہ فرمایا نا، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مسکین کی بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، خیرات جتنی زیادہ ہو سکتی ہے کرے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسکین کو کھانا بھی کھلا دے اور ہمت کر کے روزہ بھی رکھ لے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نیت کر کے شروع کرے روزے کی کہ میں اگر پورا ہو گیا تو ٹھیک، بیماری کی وجہ سے نہ کر سکا اللہ معاف کرنے والا ہے، مسکین کا کھانا ادا کر دیا۔ نیکی جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کر لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مبارک جس میں اتارا گیا قرآن کریم۔ پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ، اور اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا ہے۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس ہے، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو وہ ماہ اس قابل ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو قرآن پڑھا اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون، شکر گزاری کی طرف ایک خاص اشارہ کرتا ہے۔
فرمان ہے شہر رمضان الذی، ماہ رمضان مبارک، جس میں الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے، ہدن للناس، یہ راہ حق دکھاتا ہے، وبینات، اور لوگوں کو روشن دلیلیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کر دے گی۔ فمن شہد منکم الشہر، سو جو کوئی تم میں سے پالے اس مہینے کو، شہد منکم الشہر، جو کوئی پالے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھیں اس مہینے کے، تو وہ روزہ رکھیں اس مہینے کے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں پہلے حکم میں روزہ کی بجائے فدیہ دینے کی جو یہ رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صحیح طریقہ سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف مطالعہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہا نے تصریح فرما دی کہ اگر دور دراز علاقہ میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمانا، کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اور چونکہ فدیہ کی رعایت واپس ہو گئی تھی، اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار کی جو اجازت دی گئی تھی شاید وہ بھی ساقط ہو گئی ہو، اس لیے اگلے حصے میں اس کو واضح کر دیا گیا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو جو کوئی بیمار ہو، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، او علی سفر، فعدۃ من ایام اخر، تو گن لے یہ بعد کے دنوں میں، اتنے روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے، یہ حکم موجود ہے۔ عاجز اور دیگر کئی علماء اس کو رعایت نہیں کہتے، امر سمجھتے ہیں۔ بس عدۃ من ایام اخر، اتنے روزے بعد کے دنوں میں رکھے، گن لیں اس کو بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔